لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء. هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور برادران ایمانی، دوستان عزیز اور بزرگان ملت، 45 منٹ کا مجھے ٹائم دیا گیا ہے، اس میں گفتگو کو مکمل کرنا ہے. تو کل سے پلان کچھ برنامہ چینج ہوگا، اس کا اعلان کر دیا جائے گا. عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں نے مجلس کیا ہے، مجلس حسین کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، ہمیں مجلس کیوں کرنا چاہیے اور ہمیں مجلس کیسے کرنا چاہیے، اس پر تفصیلی گفتگو کر چکے. آج کی گفتگو اور آخر مجلس تک جس پر گفتگو ہوگی وہ موضوع میں نے کل بھی اعلان کیا تھا اور آج بھی تکرار کر رہا ہوں: علم اور اہل علم قرآن اور روایات کی روشنی میں. سورہ مبارکہ رحمان وہ سورہ ہے کہ جو عام طور سے مومنین کرام نماز مغربین کے بعد کثرت سے تلاوت کرتے ہیں. اس سورہ میں ہر آیت، اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے، قرآن مجید کے بسم اللہ سے لے کے والناس تک آپ تمام آیتیں پڑھ ڈالیے اور مختلف سوروں کو دیکھ ڈالیے، مگر کوئی ایسا سورہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس میں ہر آیت کے بعد نعمت کے سلسلے سے ذکر ہو اور تکرار ہو. یہ تنہا وہ سورہ ہے قرآن مجید کا کہ جس میں ہر آیت کے بعد کہا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آخر تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہر آیت میں نعمت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور پھر دوسری آیت میں بتایا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خدا کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس لیے کہ اس پوری کائنات میں اس کا خانہ نعمت بچھا ہوا ہے. آسمان سے لے کر، یا کہوں کہ تحت الثری سے لے کر ثریا تک ہر شے ایک نعمت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. اور صرف آفاق میں نہیں ہے
بلکہ خود نفس انسانی میں اس نے اتنی نعمتیں دی کہ اگر انسان اس کو شمار کرنا چاہے تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. اس نے، اور ظاہر ہے کہ نعمت کی قدر اس وقت اور بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ نعمت انسان سے سلب کر لی جائے. دیکھیے، آنکھوں کی اہمیت اس وقت تک زیادہ آشکار نہیں ہوتی جب تک کہ ہمارے پاس ہے. خدا نہ کرے کہ کسی کی یہ روشنی سلب کر لی جائے تو پتا چلتا ہے کہ آنکھوں کی اہمیت کیا ہے. اگر اللہ نے کسی کو سماعت دی ہے تو ظاہر ہے اس وقت تک جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جب یہ سلب کر لی جائے اور انسان کچھ کی جگہ کچھوا سننے لگ جائے تو اب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت پتا چلتا ہے کہ کتنی عظیم نعمت سے میں محروم رہ گیا. کیا بات ہے. توجہ کر رہے ہیں. تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، توجہ کیجئے گا، کسی بھی نعمت کو انسان حق ادا نہیں کر سکتا کما حقہ، جو حق ہے. اسی لیے قرآن مجید نے بار بار جو ہے اس سورہ رحمان میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آخر تم خدا کی کس کس نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. تم ایک نعمت نہیں ہے، یہاں تو لا تحصیٰ ہیں. اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں تو زبان کے ذریعے سے کروں تو وہ زبان بھی تو نے دی ہے جس کے ذریعے سے تیرا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے. کیا بات ہے. پروردگار میں اگر ایک شکریہ تیری بارگاہ میں پیش کروں تو دوسرا شکریہ واجب ہو جاتا ہے. کیا بات. اللہ اکبر. یعنی ایک شکریہ اگر ادا کرے انسان تو دوسرا شکریہ واجب ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں کہ ایسے کہ اگر میں ایک شکریہ ادا کروں تو کم سے کم سانس لینا پڑتا ہے، اور جیسے ہی سانس لوں تو یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ جس پر دوسرا شکریہ واجب ہو جاتا ہے. تو اس کے شکریہ کا ادا نہیں کر سکتا انسان، بس ایک لمحے کی وقت ہے. تو یہ قرآن مجید کے اس سورے کا امتیاز ہے کہ بار بار جو ہے انسان کو متوجہ کیا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب چلیے اس آیت کی طرف چلتے ہیں کہ جو بہرحال میرا موضوع ہے. ارشاد ہو رہا ہے یا معاشر الجن والانس، سورہ مبارکہ رحمان کی 33ویں آیت ہے، اور جا کر اس کا ذرا مطالعہ کیجئے گا. یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس، خطاب ہے. قرآن مجید میں اکثر وہ مقام ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ انسان سے خطاب کیا گیا ہے، عام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اب وہ الگ الگ کیفیت ہے کہ کبھی ڈائریکٹ رسول کے ذریعے سے کیا گیا، کبھی انڈائریکٹ جو ہے وہ رسول کے ذریعے سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ انسان کے ذریعے سے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا. کبھی رسول سے مخاطب ہو کے کہا کہ ان کو پیغام دے دو قل کے ذریعے سے. لیکن بہت کم وہ آیات ہیں کہ جہاں جن اور انس دونوں شریک ہیں اس قرآن مجید کی اس آیت میں. یا معاشر الجن والانس، توجہ کیجئے گا، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم، اگر تم میں طاقت ہے، اگر تم میں پاور ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تو تم زمین کی سرحدوں سے اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل کر دکھاؤ. کیا بات ہے. فانفذوا، نافذ ہو کر دکھاؤ. اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اگر تمہارے پاس پاور ہے. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی. کہ اگر تم میں طاقت ہے، اگر تم میں پاور ہے، اگر تم میں استطاعت پائی جاتی ہے تو خدا کی اس زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل کر دکھاؤ. لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، ہاں نکل سکتے ہو مگر علم کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، طاقت الہی کے ذریعے سے. اب یہ جو آیت ہے توجہ کیجئے گا، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے اور میرا یعنی موضوع کے حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں، اور مجھے موضوع کے آج کچھ تقاضوں کو پورا کرنا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو آگے کی مجلسیں ہیں اس پر گفتگو مسلسل ہو جائے.
آج ذرا غور کرنے کی کچھ چیزیں ہیں کہ جس کو آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور وہ ہر مجلس میں آپ کے کام آئے گا. دیکھیں آیت میں جب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو اس میں 3 تفاسیر ہیں, توجہ کیجئے گا. یا معاشر الجن والانس, میں پھر ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں محفوظ ہو جائے. اے گروہ جن و انس, اگر تم میں طاقت اور پاور ہے تو زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل کر دکھاؤ, اور تم نہیں نکل سکتے مگر یہ کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے نکل سکتے ہو. اب اس آیت کی پہلی تفسیر جو بیان کی گئی وہ کہا گیا کہ یہ آیت جو ہے یہ قیامت کے منظر کو پیش کر رہی ہے. بہت توجہ کیجیے گا, یہ آیت قیامت کے منظر کو پیش کر رہی ہے, کیونکہ جو اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو اس آیت سے پہلی آیت ہے یا بعد کی آیت ہے وہاں قیامت کا تذکرہ ہے. تو لہذا یہ آیت, بہت غور سے سنیے گا عزیزان گرامی, تو لہذا یہ آیت بھی روز محشر کی عکاسی کر رہی ہے, قیامت کی منظر کشی کر رہی ہے, اس دنیا کی نہیں کر رہی. تو اب اس کے نتیجے میں ترجمہ الگ ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤ, لیکن اللہ چیلنج کر کیوں رہا ہے, کس بنیاد پر کر رہا ہے, کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ چیلنج اللہ کو جو ہے تمام عالم انسانیت اور تمام جو ہے وہ گروہ جنس کو, انس کو بھی اور جن کو بھی کر رہا ہے. تو اس کے پیچھے سبب کیا ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. تو اب کہا گیا کہ روز محشر کا منظر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے, اور روز محشر کا منظر یہ ہے کہ تمام جن و انس, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر آپ صلوات پڑھیں تو باواز بلند صلوات میں اپنے مجلس میں بہت کبھی کوئی جملہ کہہ دیتا ہوں, ورنہ مجھے فرق نہیں پڑتا آہ یا واہ سے, مگر ہاں صلوات اگر ہلکی پڑھی جائے تو مجھے وحشت ہوتی ہے. تو باواز بلند صلوات ارشاد فرمائے. حدیث رسول بھی ہے کہ جتنے انسان بلند طریقے سے صلوات پڑھتا ہے اتنا ہی اس کا نفاق دور ہوتا ہے, لیکن نفاق عملی عقائدی نہیں. کیا بات ہے. اور نفاق اخلاقی فرق ہے. کبھی کبھی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں, کبھی کوئی ہے یہ تو حدیث ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ سوچے کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے, صلوات تو وہی پڑھے گا جو آل محمد سے رابطہ رکھتا ہو. کیا بات ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ جو صلوات کو بلند آواز میں پڑھے, صلوات اور ارشاد فرمائیں رسول کی حدیث ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ صلوات پڑھیں گے اتنا ہی دل سے نفاق دور ہوگا. تو یہ کون سا نفاق ہے؟ تو اس کا مطلب نفاق وہ رکھتا ہے جو منافق ہو, اور منافق وہ ہے جو کافر سے بدتر ہو. قرآن سورہ منافقون پورا سورہ ہے, جا کر انشاءاللہ تلاوت کیجئے گا. لیکن یہ کون سے نفاق کی بات ہے؟ یہ نفاق الگ الگ ہیں. عقیدتی اعتبار سے نفاق, عقیدے میں کوئی انسان نفاق رکھتا ہے, توحید کا اقرار نہیں رکھتا مگر ظاہر کرتا ہے. بھائی نفاق کہتے ہی اس کو ہے نا کہ جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو. تو اگر عقیدے کا نفاق ہے, چاہے وہ توحید کا ہو, نبوت کا ہو, رسالت کا ہو, تو وہ ہے بدتر کافر سے, جس کے قرآن میں سورہ منافقون کی پوری آیت ہے. لیکن نفاق عملی کا مطلب کیا ہے؟ عملی اعتبار سے انسان منافق ہے. مثلا بہت سے افراد ہیں کہ جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. ایسا ممکن ہے, بلکہ روایات میں ہے کہ جھوٹ بھی ایک نفاق کی قسم ہے, اخلاقی نفاق ہے, اخلاقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کا ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے؟ جھوٹ کی تعریف یہی ہے کہ جو اصل بات ہے وہ چھپی ہوئی ہو, زبان میں کچھ اور ہو. کیا بات ہے. تو اسی کو جھوٹ کہا جاتا ہے. تو جھوٹ بھی ایک نفاق کی قسم ہے. تو یہاں پر جو کہا گیا کہ صلوات پڑھیے تاکہ نفاق دور ہو, اس سے نفاق اخلاقی مراد ہے, نہ کہ نفاق عقائدی. ایک باواز بلند صلوات کے ساتھ کبھی کبھی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیان کرنا ضرور ہوتا ہے, ورنہ وہ اس کے معنی اور مفاہیم غلط لے لیے جاتے ہیں. اور آج کل تو ویسے ہی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہی چیز لی جاتی ہے کہ جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے. بہرحال تو لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ روز یہ آیت جو ہے روز محشر کی عکاسی کر رہی ہے.
اور اس کے نتیجے میں دو دلیلیں ہیں، توجہ کیجئے گا، دو دلیلیں ہیں کہ یہ آیت جو ہے تمام جن و انس کو قیامت کے منظر کی طرف کر رہی ہے اور قیامت کا پس منظر پیش کر رہی ہے۔ اس کی دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ کہہ رہے پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ قرآن کی پہلی آیت یا اس کے بعد والی آیت پڑھ لیں تو کہ وہ قیامت کے سلسلے سے بات کر رہی ہیں، تو لہذا یہ بھی روز قیامت کے سلسلے سے بات کر رہی ہے۔ یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ خود امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ قیامت کا وہ منظر ہوگا، توجہ کیجئے گا، قیامت کا وہ منظر ہوگا جہاں سارے جن و انس کو جمع کر دیا جائے گا۔ کیا بات ہے؟ اور جب سارے جن و انس جمع ہوں گے تو آسمان اول سے فرشتے نازل ہوں گے کہ جو جن و انس کی تعداد کے ڈبل ہوں گے، توجہ کیجئے گا، لہذا وہ آئیں گے اور تمام جن و انس پر اپنے پروں کو بچھا دیں گے۔ کیا بات ہے؟ توجہ کیجئے گا، اور پھر اس کے بعد آسمان دوم اور آسمان سوم، اور اسی طرح سے امام فرماتے چلے گئے کہ یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک کے فرشتے جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ لہذا یہ سات جو ہیں وہ طبقے ہو جائیں گے کہ جس کے اوپر جو ہے چاروں طرف سے جو ہے انسان جن و انس کو جو ہے وہ سات تاؤں میں جو ہے وہ سائے میں لے لیا جائے گا۔ اس وقت آواز غیبی آئے گی، یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم میں ہمت ہے تو آج زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل کر جاؤ۔ کیا بات؟ تم نہیں نکل سکتے، کس کیوں؟ اب آخر نکل کے کہا کہ عذاب الہی سے بچ کر جا نہیں سکتے، توجہ کیجئے گا، عذاب الہی اللہ، مگر کیسے؟ اللہ میں سلطان، مگر یہ کہ تمہارے پاس اپنے عمل کی کوئی دلیل ہو کہ جس کی بنیاد پر تم کو محفوظ کر دیا جائے۔ کیا بات ہے؟ ورنہ تم نکل نہیں سکتے، بہت توجہ کیجئے گا، تم نکل نہیں سکتے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دعائے کمیل میں امام فرماتے ہیں اللہم لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت کی سرحدوں سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ کیا بات ہے؟ تیری حکومت سے باہر نہیں نکل جا سکتا، اس لیے کہ کہیں بھی چلا جائے تو فرشتے ایک طرف لگے ہوئے ہیں، جہاں بھی جائیں گے اس کی سلطنت سے باہر نکل کر کہاں جائے گا انسان؟ آسمان کی سرحدوں سے باہر کہاں جائے گا؟ زمین کی سرحدوں سے نکل کر کہاں جائے گا؟ تو لہذا اس کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار دنیا میں بھی تو کوئی اس کی کیفیت دکھا دے کہ جس کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتا ہو انسان۔ کیا بات ہے؟ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، تو لہذا روز محشر کا یہ منظر ہے لا یمکن الفرار من حکومتک، اب عذاب الہی کے سرحدوں سے باہر نکل کر تم نہیں جا سکتے۔ اگر دنیا میں دستے الہی سے بچ کر ذوالفقار سے نہیں بھاگ سکتے تو قدرت الہی سے کیسے جا سکتے ہو؟ اس کی عطا موجود ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک تفسیر ہے۔ جلال الہی، غضب الہی، جب ذوالفقار الہی چلتی تھی دست علوی میں، دست ید اللہ میں، تو اب کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ید اللہ جب چلتا تھا تو نسلوں کو دیکھ کر چلتا تھا۔ کس کی ہمت ہے کہ جس کو علی شکار بنا دے تو وہ فرار ہو جائے؟ کیا بات ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ذلت کے لیے فرار ہونے دیں۔ تعریف پر آپ کی نظر ہے، یہ الگ بات ہے۔ تو یہ ایک آیت کا ایک پہلو ہے کہ جس کے سلسلے سے کہا گیا کہ یہ آیت روز محشر کے لیے ہے کہ تم اللہ کی زمین و آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے، اللہ عذاب الہی کے چنگلوں سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ قرآن کا دوسری تفسیر دیکھیں، یہ قرآن ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ایک آیت کے روایات میں ہیں متون، بعض میں ہے 7 متون، بعض میں ہے 70 متون، کہ ایک ایک آیت کی 70 تفاسیر ہیں۔ اور اس پر تعجب نہ کیجیے گا، انشاءاللہ بات آئے گی تو میں پیش کروں گا کہ آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر روزے ظہور امام تک جتنا بھی علم ہے وہ 2 حروف پر جو ہے وہ مبنی ہے، لیکن ظہور امام کے موقع پر 27 حروف کا علم ہوگا۔ کیا بات ہے؟
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی کیفیت کیا ہوگی. میں انشاءاللہ تفصیلات بیان کروں گا کیونکہ موضوع آج تو صرف موضوع کی اہمیت کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں اور آیت کے کچھ تقاضے ہیں کہ جو پورے ہو جائیں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ آیت کا تعلق جو ہے وہ قیامت سے نہیں ہے فقط بلکہ دنیا سے ہے. پروردگار اگر یہ آیت تمہیں قیامت ہی کے لیے دی ہے تو اس دنیا میں بھی تو کوئی اس کا فائدہ ہونا چاہیے نا. تو اب اس کی دوسری تفسیر دیکھیے. دوسری تفسیر یہ ہے اے گروہ جن و انس اس زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتے مگر نکل سکتے ہو اس سلطان کے ذریعے سے. یہ سلطان کیا ہے؟ کہا قدرت الہیہ. بعض نے کہا قدرت الہیہ اس زمانے میں کیا ہے؟ علم، جو میرا موضوع ہے کہ اس زمانے میں یہ آیت لا تنفذون الا بسلطان کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ تم نہیں نکل سکتے مگر کہ علم کے ذریعے سے نکلتے ہو. یہ آیت اشارہ کر رہی ہے آج کے علم کے حوالے سے. یہ جو انسان فضا میں پرواز کر رہا ہے، یہ جو انسان دوش ہوا پر سوار ہے، یہ جو انسان مریخ پر رہنے کی کوششیں کر رہا ہے، یہ انسان جو چاند کا سفر طے کر چکا ہے، جہاں اپنے نقش قدم جما چکا ہے، تو قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم نہیں نکل سکتے مگر کہ علم کے ذریعے سے آسمانوں کو چیر کر جا سکتے ہو. توجہ کیجیے گا. لہذا یہ دنیاوی اعتبار سے اس کی تفسیر ہے. لیکن تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس میں دونوں ہی مراد ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی. اور یہ تفسیر وہ ہے کہ جس پر میں زیادہ تکیہ رکھنا چاہتا ہوں اور زیادہ اس پر اعتماد کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ پروردگار جو ہے فرما رہا ہے اسلامات ارشاد فرما رہا اس آیت کی تیسری تفسیر کیا ہے؟ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، تم اللہ کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتے. زمین و آسمان کی جو باؤنڈریز ہیں، زمین و آسمان کی جو سرحدیں ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے مگر یہ ہے کہ اس دنیا میں علم کے ذریعے سے نکل سکتے ہو اور آخرت میں جو ہے وہ حکم الہی اور طاقت ربانی سے نکل سکتے ہو. یہ اس کی تیسری تفسیر ہے جو قرآن مجید کی تفسیر ہے. عزیزان گرامی، یہ اگر آپ تک محفوظ رہے اور یہ ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا تو پہلی تفسیر جو ہے وہ صرف عالم قیامت سے ہو گئی، دوسری تفسیر اس دنیا سے ہو گئی اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ جو دونوں پر مشتمل ہے. میرا جو موضوع ہے وہ ہے علم اور اہل علم. توجہ کیجیے گا. تو لہذا یہ جو دوسری اور تیسری تفسیر ہے یہ میرے جو ہے محور گفتگو ہے اور یہ میرا مرکز تکلم ہے کہ جہاں پر مجھے گفتگو کو آگے لے کر چلنا ہے کہ کیا ہے؟ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اگر تم میں طاقت ہے اور پاور ہے تو زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤ. دیکھیں اب میں یہاں پر تھوڑے سے لفظی اعتبار سے بھی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. یا معاشر الجن والانس، اللہ نے پہلے جن کا تذکرہ کیا، بعد میں انس کا تذکرہ کیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسئلہ ہے چیلنج کا اور چیلنج کرنا ہے طاقت کے اعتبار سے. تو جن زیادہ طاقت رکھتا ہے بنسبت انسان کے. کیا بات ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ انسان مقصد کائنات ہے. میں اشرف کی بات نہیں کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ کوئی جانور انسان سے طاقتور ہو، ایسا ہے نہیں کیا؟ میں بات اس کی نہیں کر رہا اشرفیت کی، بات کر رہا ہوں طاقت کی. تو کہ چیلنج طاقت کے اعتبار سے ہے، لہذا یہ فصاحت قرآن ہے، یہ بلاغت قرآن ہے کہ اس نے پہلے جن کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد انس کا تذکرہ کیا. آواز دی یا معاشر الجن والانس. معاشر عربی زبان میں دیکھیں، عام عربی زبان میں کیا کسی بھی زبان میں اگر آپ حروف کو لکھیں گے
تو ظاہر ہے 1 سے لے کر 9 تک کی گنتی ہے، 10 کی کیفیت ہے، بعد میں وہ سب تکرار ہے. بھائی 1 کو اگر 2 بار آپ نے 1 کر دیا تو وہ 11 ہو گیا، 1 اور 2 کر دیا تو وہ 12 ہو گیا، تو وہی تکرار ہے. تو سب سے بڑا عدد ہے 10 کا. عربی میں عشرہ کہتے ہیں 10 کو، کیا بات ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا عشرہ محرم، کیونکہ 10 دن کی مجلسیں ہوتی ہیں. لہذا قرآن نے لفظ معشر الجن کہا، کیونکہ سب سے بڑا عدد جو ہے وہ ہے عشرہ کا، بعد میں سب تکراری ہے. تو لہذا یہ فصاحت قرآن ہے کہ جن و انس کے تمام افراد کو لے لیا گیا، اس میں کسی کو چھوڑا نہیں گیا. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تم میں استطاعت ہے، طاقت ہے، ان تنفذوا، تو تم نافذ ہو کر دکھاؤ. دیکھیں نفوذ کی کیفیت ہے. نفوذ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انٹری ہو، نفوذ کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے داخل ہو کر پار ہو جائے، اسی کا مطلب ہے نافذ ہو جانا. کہ اگر کوئی شے ہے، فرض کریے ایک رومال ہے اور رومال پر آپ ان ڈالتے ہیں، تو وہ نفوذ اس وقت کہا جائے گا کہ جب وہ نیچے تک آ جائے کہ یہ شے نافذ ہو گئی. تو کیا کہا؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تم میں استطاعت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تو تم نکل کر دکھاؤ، نافذ ہو کر دکھاؤ. سماوات جب کہا گیا کہ آسمانوں سے نکل کر دکھاؤ، تو یہاں پر پلورل کو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ آسمانوں کی سرحدوں سے باہر نکل کر دکھاؤ. اور جب زمین کی بات ہوئی تو صرف ایک کہا، یہ نہیں کہا کہ سماوات. جہاں آسمانوں کے لیے جمع استعمال ہوا، وہاں زمین کے لیے اراضی کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ تم زمینوں کی سرحدوں سے نکل کر دکھاؤ. نہیں، کہا کہ آسمانوں کی اور زمین کی سرحدوں سے باہر نکل کر دکھاؤ. میں ایک ایک چیز پر گفتگو کروں گا، یہ صرف آج اشارے کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد فرمایا فانفذوا، تو نکل کر دکھاؤ. لا تنفذون، تو تم نافذ نہیں ہو سکتے، الا بسلطان، مگر یہ کہ سلطان کے ذریعے سے، سلطان کے ذریعے سے تم سرحدوں کو پار کر سکتے ہو. اب معصوم نے فرمایا العلم سلطان، علم سلطان ہے. تو علم کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ زمین کی سرحدوں سے باہر نکل سکتا ہے، آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتا ہے. تو لہذا علم کی اہمیت، یہ آیت کی تفسیر اور آیت کے لفظی معنی میں نے آج پیش کر دیے، تفسیر انشاءاللہ کل پیش ہوگی. لیکن آج تھوڑا موضوع کو میں لے جانا چاہ رہا ہوں. امام کے پاس اب یہ دو روایتیں ہیں کہ جناب کمیل سے امام نے خود فرمایا، یا چند خوارج کے افراد امام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا علی ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. سوال ایک ہے مگر آپ جواب علیحدہ علیحدہ دینا. بھئی ایک سوال کے بہت سے جواب ہو سکتے ہیں. امام نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا علی یہ بتاؤ علم بہتر ہے یا مال؟ افضل کیا ہے؟ عزیز توجہ کیجیے گا، میں اہمیت موضوع کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں. علم کی اہمیت، علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے فرمایا العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے. کہا کیوں فرزند رسول، کیا کیوں؟ یہ ابھی ولی اللہ اے امام بتائیے کہ آخر وجہ کیا کہ علم بہتر کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا علم اس لیے بہتر ہے کہ المال یحرسک وانت تحرسہ، کہ مال کی حفاظت تو کرتا ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے. مال کی حفاظت تجھے کرنی پڑتی ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے. دوسرا آگے بڑھا یا علی یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال؟ کہا علم بہتر ہے، اس لیے کہ جو صاحب مال ہے اسے اپنے مال کے چھننے کا خوف ہوتا ہے کہ نہ جانے چور نہ لے جائے، نہ جانے ڈکیت نہ لے جائے، نہ جانے کوئی کمپنی گڑبڑ نہ کر دے، نہ جانے کوئی بینک جو ہے وہ دیوالا نہ نکل جائے، تو اس کو ہمیشہ خوف رہتا ہے. لیکن جو صاحب علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. جگہ پھر آگے بڑھا اے فرزند رسول یا علی یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا علم بہتر ہے، اس لیے کہ جو صاحب مال ہوتا ہے
کثرت مال سے دل سیاہی ہوتا ہے اور کثرت علم سے قلب منور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. امام نے فرمایا, پھر اس کے بعد سوال ہوا, یا علی یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم بہتر ہے, اس لیے کہ مال فرعون و ہارون و قارون کا ترکہ ہے, علم میراث انبیاء کی ہے. فرمایا یا علی یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ پھر دوسرا آگے بڑھا, آپ نے فرمایا علم بہتر ہے, اس لیے کہ جو صاحب مال ہوتا ہے اس میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے, انا ربکم الاعلی کا مصداق بن جاتا ہے. لیکن جو صاحب علم ہوتا ہے وہ مسکین اور خاشع کہلاتا ہے. اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا قسم خدا کی اگر قیامت تک بھی اس سوال کو کرتے رہو گے تو ہر مرتبہ علی جدید اور نیا جواب دیتا چلا جائے گا. کیا بات ہے. اسلامات پڑھنے پر محمد تو یہ علم ہے. لیکن آج مجھے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وقت بہت تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور وقت کے اندر گفتگو کو مکمل کرنا ہے. ضرورت علم کیا ہے؟ اہمیت علم پر تفسیر آیت پر بات ہو چکی ہے اور علم کی اہمیت پر بات ہو چکی ہے, لیکن علم کی ضرورت کیا ہے اس پر ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ آخر علم کیوں ضروری ہے, علم ضروری کیوں ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن مجید کی مختلف آیات موجود ہیں اور میں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس 15-20 منٹ ہیں جس میں مجھے مسائل بھی بیان کرنے ہیں اور یہ گفتگو کو بھی پیش کرنا. وہ کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا, ہم نے انسان کو اشرف بنایا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین جو ہے وہ نقطہ اعتدال پہ خلق کیا. تو اس کائنات میں انسان سے بہتر کوئی شے نہیں ہے. توجہ کیجیے گا, انسان سے بہتر کوئی شے نہیں ہے. قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو جو ہے وہ عزت دی ہے, کرامت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے اس کو جو ہے وہ بحری بھی اور جو خشکی میں پھرنے والے جانور ہیں ان کا بھی اختیار اور کنٹرول اس کو دیا. یعنی مخلوق ہماری ہے, کنٹرول ہم نے انسان کو دیا. کیا بات ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَفَضَّلْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, یہ جانور کو یہ شرف نہیں ہے, ہم نے انسان کو پاکیزہ غذائیں دی. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی پاکیزہ غذاؤں کو نجس بنا لے, لیکن ہم نے اس کے لیے پاکیزہ غذائیں خلق کی ہیں. کیا بات. اور پھر فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا فَضَّلْنَاهُ كَثِيرًا, اور ہم نے فضیلت دی ہے اس انسان کو. اللہ اکبر. تو ظاہر جمادات موجود ہیں, نباتات موجود ہیں, حیوانات موجود ہیں, مگر انسان کو افضلیت دی گئی. ابو علی سے جب پوچھا گیا کہ انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے, تو کہا انسان کے افضلیت کے لیے یہ بھی ایک عظیم بات ہے کہ جانور جب کوئی غذا کھاتا ہے تو اپنے سروں کو نیچا کر کر کھاتا ہے, لیکن اللہ نے انسان کو یہ شرف دیا ہے کہ وہ رزق کے آگے بھی اپنا سر نہیں جھکایا تھا. اس لیے کہ یہ سر جھکنے لائق ہے تو صرف پروردگار کی بارگاہ میں. اگر کسی اور کی بارگاہ میں سر جھک رہا ہے تو یہ غلط ہے. اب چاہے وہ درباری ہو یا کوئی اسی قافیے کا ہو, ایک صلوات پڑھ دے محمد توجہ کر رہے ہیں. تو لہذا انسان کو فضیلت دی ہے, تو جب انسان کو فضیلت دی, توجہ کیجئے گا, تو فضیلت کس بنیاد پر دی؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن نے اس کو اینالائز کیا. اب ظاہر ہے میں پوری تفصیلات بیان نہیں کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انسان کو اشرف مخلوقات بنایا گیا, اور اس اشرفیت کا سب سے اہم شے ہے عقل. اس لیے کہ اس کو عقل دی ہے, کسی کو یہ نعمت عطا نہیں کی ہے. سب کے یہاں اچھا انسان کو اشرف بنایا گیا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف سے اس کو افضل بنایا گیا, اشرف بنایا گیا, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جانور کا اگر کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. پرندے کا بچہ آتا ہے تو وہ فوراً اڑنے لگتا ہے. اگر جو ہے وہ
کسی جانور کے کسی بھی کیفیت میں آپ دیکھ لیں تو یہ سمندروں میں پھرنے والے جانور کہتے ہیں نا مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، یعنی ادھر پیدا ہوا ادھر آ گیا، مگر وہ انسان جو سب سے اشرف تھا، اللہ اکبر، اس کو کتنا کمزور خلق کیا. خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. توجہ کیجئے گا، میں بتا رہا ہوں ضرورت علم کیوں ہے. خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. پروردگار جو سب سے اشرف تھا اس کو سب سے کمزور. حیوان تو اس کیفیت میں ہم سے بہتر ہے کہ وہ فوراً اپنے رزق کے لیے نکل جاتا ہے، فوراً اڑنے لگتا ہے، فوراً تیرنے لگتا ہے، فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، فوراً اپنے مسائل کو حل کرنے لگتا ہے. کہا ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں. پروردگار وجہ کیا ہے؟ ضعیف پیدا کیوں کیا؟ کہا ضعیف اس لیے پیدا کیا کہ جب یہ کمزور ہوگا تو مامدہ قریب آئے گی، اور جب مامدہ قریب آئے گی تو باپ قریب آئے گا، جب باپ قریب آئے گا تو گھر بنے گا، جب گھر بنے گا تو محلہ بنے گا، جب محلہ بنے گا تو سماج بنے گا. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اس لیے کہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تنہا زندگی گزارے، لہذا ضرورت ہے کہ یہ سماج میں زندگی گزارے. اچھا پروردگار تو انسان کو تو نے کمزور پیدا کیا، اب نتیجے میں کیا ہے؟ تو کہا دیکھیے ہم نے ہدایت کے لیے عقل دی ہے. ہدایت عقل کی ہوتی ہے، مین چیز تو عقل ہے. اسی وجہ سے جو انسان عقل نہیں رکھتے، من لا عقل لہ لا دین لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. ورنہ تو اللہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ظاہر ہے آپ صاحب عقل ہیں تو آپ کو 17 رکعت نماز پڑھنی ہے جو فری ہے. پاگل ہے بھائی، نہ اس کا جاب ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ مسائل ہیں، وہ تو پاگل ہے. تو پروردگار کہتا بھائی کچھ نہ صحیح تم نماز ہی پڑھتے رہو. لیکن آواز ہی نہیں، یہ 1 رکعت نماز بھی اس پر واجب نہیں ہے. کیوں؟ کہا اس لیے جب عقل چلی گئی تو دین خود بخود رخصت ہو گیا. اب اس جملے کو بدل دوں کہ جہاں جتنا دین ہوگا وہاں اتنی عقل ہوگی. کیا بات ہے. توجہ کیجیے گا، معصوم کی روشنی میں جہاں جتنا دین پایا جائے گا وہاں اتنی عقل پائی جائے گی. تو عزیزان گرامی، تو انسان کو ضرورت تھی، پروردگار ساری کائنات تو نے انسان کے لیے خلق کی ہے. اچھا سمندر ہے، پروردگار کی مخلوق ہے، لیکن کیا اللہ نے اپنے لیے خلق کیا ہے؟ جانور کیا اپنے لیے خلق کیے ہیں؟ ہاں ان کے یہاں ہوگا کہ جن کے یہاں سوار ہوتا ہو، اللہ رات میں اترتا ہو، لیکن ہمارے یہاں تو ایسی کیفیت نہیں ہے. تو کائنات کی ساری قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب تمہارے لیے ہے. تو پروردگار سب کچھ انسان کے لیے ہے، مگر آواز آئی مگر انسان تو ہمارے لیے ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے لیے ہے اور اس نے عقل دی ہے تاکہ اس کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں چلے، تو ضرورت ہے کہ ہدایت کے لیے عمل ہو، عمل کے لیے ضرورت ہے علم ہو. توجہ کیجیے عزیزان گرامی، میں پھر جملے کو بدل رہا ہوں. بھائی کائنات انسان کے لیے خلق ہوئی ہے، انسان کو اس لیے خلق کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو واجب الوجود سے ملا دے. امام حسین نے یہی تو فرمایا، ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک. پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. اس کا مطلب ہے کہ جو خدا تک پہنچ گیا اسے سب کچھ مل گیا، اس لیے کہ خالق کائنات ہی نے تو پوری کائنات کو خلق کیا ہے نا. کیا بات ہے. تو لہذا عزیزان گرامی، اب کیفیت یہ ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اور عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے. لہذا اب 2 طریقے کے علم کی ضرورت ہے. ایک علم وہ ہو کہ جو میرے ذہن کو درست کرے، میری فکر کو درست کرے، تاکہ اس کے آئینے میں اپنے نظریات کو صحیح رکھ سکوں. اور ایک علم وہ ہو کہ جس کے نتیجے پہ میں اپنے اعضاء و جوارح اور عمل کو صحیح طریقے سے چلا سکوں. سبحان اللہ. اسی کا نام ہے عقیدہ اور اسی کا نام ہے عمل. تو لہذا ضرورت ہے انسان کو علم کی.
کہ تاکہ وہ اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھا سکے. ممکن نہیں ہے کہ بغیر علم کے یہ سفر آگے بڑھ جائے. اسی لیے امام نے فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بھی عامل ہو کہ جس کا کوئی امام نہ ہو. اس لیے کہ کسی شے کو لے کر تو وہ قدم آگے بڑھا رہا ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ امام حق ہے یا امام باطل، لیکن اس کا یقیناً کوئی امام ہے کہ جس کے نظریے کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہے. اور اسی علم کی بنیاد پر انسان میں جو ہے وہ اعتدال اور توازن پیدا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اسی لیے کہا گیا فمن حاجک فیہ من بعد جاءک من العلم، تو لہذا یہ علم آیا جو قرآن تھا، اور اہل علم آئے کہ جس کے لیے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے امام مبین میں کر دیا ہے. اگر تمہیں پریکٹیکل دیکھنا ہے تو 1,24,000 انبیاء کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے معصومین موجود ہیں، اور اگر تمہیں نظریات کے ساتھ دیکھنا ہے تو کتابوں کے ساتھ قرآن موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاکہ تم اپنی زندگی کے سفر کو کامیاب کرو. کیا بات ہے. تو لہذا علم اور اہل علم کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. بس عزیزو، اور یہی وجہ ہے کہ حسین جب مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں تو وہ افراد جو علم نہیں رکھتے تھے، جو علم امامت سے آشنا نہیں تھے، انہوں نے مشورے دیے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. امامت کو مشورہ وہی دے سکتا ہے کہ جس کا علم جو ہے وہ علم امامت کے سلسلے سے محدود ہو. لیکن مجھے بتائیے، مدینے سے لے کر کربلا تک جو عالمہ غیر معلمہ تھی، جو فہمہ غیر مفاہمہ زینب تھیں، یا وہ جو عقیل بنی ہاشم جناب زینب کے ساتھ ساتھ جو قمر بنی ہاشم ہیں، اس نے کبھی کسی بھی موقع پر امام سے پوچھا ہو کہ آپ عراق کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں ملتا. یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر علم جو ہے علم الہی سے متصل ہو جاتا ہے تو وہاں شکیات ختم ہو جاتے ہیں. حسین 28 رجب کو الوداع کہہ رہے ہیں. 28 رجب کو حسین نے الوداع کہا اور 3 شعبان کو حسین مکہ وارد ہوئے. 3 شعبان سے شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور 8 ذی الحجہ تک امام مکہ میں امام نے زندگی گزاری. اور وہ دعائے عرفہ جو آپ عرفے میں پڑھتے ہیں، امام نے رخصت ہوتے وقت دعائے عرفہ کی تلاوت کی، جس کا میں نے یہ جملہ آپ کو سنایا، ماذا وجد من فقدک، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، وَمَا الَّذِي فَقَدَكَ مَنْ وَجَدَكَ، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. حسین سب کچھ راہ خدا میں دینے کے بعد مطمئن ہے کہ میں نے سب کچھ حاصل ہو گیا. کیا بات ہے عزیزو. اور 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہوئے. بس مجھے ظاہر وقت ہو چکا ہے، 2-4 جملے رخصتی کے سلسلے سے پڑھنا چاہتا ہوں. 28 رجب کو جب حسین مدینے کو الوداع کہہ رہے تھے، عزیزو یہاں پر سب وہ افراد ہیں جو اپنا اپنا وطن ایک زمانے میں چھوڑ کر آئے ہیں. مجھے انصاف سے بتائیے اپنے وطن سے کتنی محبت ہوتی ہے انسان کو، اور وطن بھی جب ایسا ہو کہ جہاں قبر رسول ہو، وطن بھی ایسا ہو کہ جہاں ماں کی لہد ہو، وطن بھی ایسا ہو کہ جہاں بھائی کی قبر ہو، وہاں حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین کو بلایا کس نے؟ حاکم مدینہ ولید نے طلب کیا. اب جیسے ہی طلب کیا، ایک مرتبہ حسین جانا چاہتے ہیں، زینب نے بازوؤں کو تھام لیا. اے میرے ماں جائے، میں تمہیں تنہا دربار میں نہ جانے دوں گی. آواز دی زینب گھبراؤ نہیں،
میں اپنے ساتھ بنی ہاشم کے کچھ افراد لے جاتا ہوں. بس ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ گئے اور تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ امام جیسے ہی دربار ولید میں داخل ہو رہے ہیں ایک مرتبہ آواز دی دیکھو عباس میں جا رہا ہوں تم سب یہیں ٹھہر جاؤ. علی اکبر اندر آنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہاں اگر میری آواز بلند ہو تو تم سب کے سب داخل ہو جانا. اللہ اکبر. بس ایک مرتبہ گئے. جانے کے بعد ولید نے استقبال کیا اور ایک مرتبہ خبر جو ہے وہ ہلاکت معاویہ بتائی کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے بعد یزید برسر اقتدار آیا ہے اور اس نے جو ہے یہ خط بھیجا ہے. خط پڑھ کر سنایا کہ چاہے تم جو ہے ان کے دو ہی اختیار ہیں کہ چاہے قتل کر دینا یا وہ بیعت کریں. بس عزیزو اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے آواز دی کہ اتنی تمہیں جلدی کیوں ہے؟ نحن نصبح وانتم تصبحون. ہم بھی صبح کرتے ہیں اور تم بھی صبح کر لو اور صبح میں جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا. من ہوا احق بالخلافت والبیعہ کہ خلافت کا کون زیادہ مستحق ہے اور بیعت کا کون زیادہ مستحق ہے. بس عزیزو یہ کہہ کر حسین پلٹ رہے تھے کہ ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ تو کہاں چھوڑ رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ حسین جو ہے پھر ہاتھ نہ آ سکے لہذا یا بیعت لے یہ سر کو قلم کر لے. بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ جبین امامت پر شکن آئی. آواز دی یبن الزرقاء اے نیلگو ماں کے آنکھوں کے بیٹے کیا تو آپ تو حددونی بالقتل تو مجھے موت سے جو ہے وہ ڈراتا ہے. انت تقتلونی ام ہوا کیا تو قتل کرے گا یا وہ قتل کرے گا؟ بس تاریخ کے جملے یہ ہے. اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا. علی اکبر نے تلوار کو نیام سے نکالا. ایک مرتبہ قریب آئے. آقا کیا مسئلہ ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ منظر تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ کو رکھ دیا. عباس میرا شیر ابھی کربلا نہیں آئی. جزاکم ربکم خیر الجزا. لیجئے حسین واپس آ رہے ہیں. بس ایک مرتبہ جیسے ہی بیت الشرف میں پہنچے زینب نے باہیں پھیلا دی. اے میرے ماں جائے حسین میں تمہارا انتظار کر رہی تھی. کیا ٹھہری؟ آواز دی زینب اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں. زینب اب سفر کی تیاری مکمل کی جائے. بس عزیزو راوی کہتا ہے کہ جب نصف شب ہو گئی تو ایک مرتبہ حسین رخصت کے لیے پہلے نانا کی قبر کی طرف بڑھے. تاریخ کہتی ہے راوی کہتا ہے حسین جب نانا کی قبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایسے بڑھ رہے تھے کہ کوئی کوہ وقار ہو کہ جو ایک مرتبہ منزل کی طرف جا رہا ہو. اور ایک مرتبہ حسین پہنچے اور پہنچنے کے بعد آواز دی السلام علیکم یا جدہ. نانا تم پر حسین کا سلام ہے. نانا آپ کی قبر کا مجاور حسین جا رہا ہے. نانا آپ کی امت اب رہنے نہیں دیتی. نانا آپ کی قبر کا مجاور اب حسین جا رہا ہے. ایک مرتبہ تاریخ کے جملے یہ ہے کہ آواز آئی وعلیکم السلام. اے میرے لال تم پر بھی سلام ہو. بیٹا جا رہے ہو تم جا تو رہے ہو. ہاں اس لیے جا رہے ہو نا کہ میرے دین کو بچانا ہے. حسین تمہاری قربانی کی ضرورت ہے. حسین یہ کہہ کر ہی تو نکلے تھے وَإِنْ كَانَ دِينُ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْتَقِمْ إِلَّا بِقَتْلِي فَيَا سُيُوفُ خُذِينِي. اے نانا کے دین تو مت گھبرا. اگر تجھے میرا خون چاہیے تو آؤ تلواروں آؤ. اگر اس سے میرے نانا کا دین محفوظ ہے تو ہو جائے اور مجھے ذبح کر دو. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حسین قبر حسن کے قریب گئے اور جانے کے بعد آواز دی بھیا تمہاری قبر کا مجاور حسین آیا ہے. بھیا اب اس کے بعد آنا نصیب نہ ہوگا. بھیا میں جا رہا ہوں. بھیا یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. بس ایک مرتبہ تاریخ راوی کہتا ہے کہ حسین جب نانا کی قبر سے اور بھائی کی قبر سے فارغ ہو چکے جب نانا کی قبر پر گئے تھے تو کوہ وقار بن کر آگے بڑھے تھے. جب رسول کی قبر کے بھائی کی قبر پر گئے تھے تو ایسے گئے تھے کوئی جیسے شہنشاہ جاتا ہے. لیکن راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ جب حسین اپنی ماں کی قبر کی طرف گئے تو ایسے
अम्मा अम्मा बस्ती में दिल के प्यारों की बस्ती बसाएगा अम्मा हुसैन अब न मदीने में हाय हाय जंगल में दिल के प्यारों की बस्ती बसाएगा अम्मा हुसैन अब न मदीने को आएगा। रावी कहता है जैसे ही इमाम ने कहा सलाम अलैका या उम्मा, ऐ माँ मेरा सलाम कबूल कीजिए, कब्र फातिमा लरज़ गई। वो एक मर्तबा आवाज आई वालेकुम सलाम या गरीबल उम, ऐ माँ के परदेसी बेटे तुम्हारे ऊपर भी सलाम। अस्सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम या शानल उम, ऐ माँ के प्यासे बेटे तेरे ऊपर भी सलाम। बदलीज़ो मजलिस मैंने खत्म कर दी। तारीख कहती है हुसैन एक मर्तबा चले। अब्दुल्ला इब्ने सनान कहता है मैं एक मर्तबा मदीने में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा है। एक मर्तबा पूछा भाई क्या बात है, चारों तरफ से ये बुका की आवाजें कैसी हैं, ये सुनसान इलाका क्यों हो रहा है? कहा कि तुम्हें नहीं पता कि रूह मदीना मदीने को अलविदा कह रहा है, जाने मदीना मदीने को छोड़ रहा है। बस इतने में अब्दुल्ला इब्ने सनान कहता है मैंने कहा मैं देखूं तो सही कि अहले मदीना जाने मदीने को कैसे अलविदा कहते हैं। मैं एक बुलंदी पे खड़ा हुआ, मैंने देखा कि सामने जो है वो कोई बैठा हुआ कुर्सी पर है और महमिले जो है वो खड़ी हुई है। एक एक बीबी आती है, कोई बीबी आई, मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये उम्मे लैला है। एक मर्तबा अली अकबर आगे बढ़े, उम्मे लैला को सहारा दिया। एक एक बीबी आती गई, मगर सभी को जो है कोई ना कोई बनी हाशिम का फर्ज जिससे मुताल्लिक था वो सहारा देता रहा। अब्दुल्ला इब्ने सनान कहता है मैंने देखा जब भी कोई बीबी आई हुसैन अपनी जगह कुर्सी पर मौजूद थे, मगर एक बीबी वो आई कि हुसैन ने कुर्सी को छोड़ दिया। मैंने पूछा ये कौन है? आवाज दी ये ज़ैनब हुलिया मकाम है। हुसैन एक मर्तबा कुर्सी से उठे, उधर से अब्बास दौड़े, इधर से अली अकबर दौड़े, ज़ैनब को सवार किया। मैं कहूंगा ये 28 रजब का जो है वो मदीना है जहाँ ज़ैनब को ऐसा सवार किया जा रहा है। मगर जब 11 मुहर्रम आई, ज़ैनब ने हुसैन को नहीं पुकारा, अली अकबर को नहीं पुकारा, फुरात का रुक गया। या खिलवल बाल, ऐ मेरे शेर जब मदीने से लाए थे तो बड़ी शान से लाए थे, आज ज़ैनब को कोई सवार करने वाला। हाय हाय